خواتین سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، کیا اگر ہم نظریں جھکا کے ہاتھ ملا لیں تو یہ؟ جی تو غامدی صاحب کے سامنے ایک سوال آیا اور اس کے اوپر کیسا ٹھٹھا کیا گیا، کیسا فن کیا گیا کہ کسی نے کہا کہ اگر ہم عورت سے ہاتھ ملائیں تو ہم کیا نظریں جھکا کے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچئے، لگتا ہے پلانٹڈ کویسچن ہے کہ وہاں پہ سارا مجمع بھی ہنسا، اور ابھی آپ غامدی صاحب کو بھی دیکھیے گا کیسے جوک مار کے سوال کا جواب شروع کریں گے۔ آپ خود دیکھیے، پھر اس کے بعد چل کے اس کا ویڈیو کا باقی حصہ بھی آپ کو دکھائیں گے، پلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں کیا آرڈر آیا وہ سب چیزیں بھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے غامدی صاحب کا جواب سنیں پھر چلتے ہیں آگے۔ نظریں جھکانے کی تو میں جگہ جگہ وضاحت کرتا آیا ہوں کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ نظریں جھکا کے ملنا چاہیے اور ٹھوکر کھا کے گر جانا چاہیے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جمہور کا اور قرآن پاک کا یہ آرڈر ہے کہ خواتین سے کس طرح سے نظریں جھکا کے معاملہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر بھی غامدی صاحب نے ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے چل کے مزید ان کا جواب سنیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے آرڈرز کے کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا جمہور ایک طرف اکٹھا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور دوسری طرف ایک غامدی صاحب کا فتنہ اس زمانے کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے اس کی کیا تشریح کی وہ ذرا بھی سنیے، پھر ہم قرآن پاک کے بھی آرڈرز آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظروں پر پہرا بٹھانے کو کہا ہے۔ غض بصر کا مطلب ہے نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، ٹھوکر کھا کے گرنے والی نہیں۔ تو اس وجہ سے نگاہ میں پاکیزگی پیدا کیجیے، یہی کرنی چاہیے۔ جی تو غامدی صاحب کو آپ نے پھر ملاحظہ کیا کہ کیا فرما رہے تھے کہ ٹھوکر کھا کے گرنے والی نظر نہ ہو، اور اس طریقے سے قرآن پاک کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے جو غامدی صاحب سے پہلے کسی مسلمان عالم دین نے، جو معروف عالم دین ہو، اس نے کبھی بھی ایسی ایکسپلینیشن نہیں دی، بلکہ ہم غامدی صاحب کے منہ بولے استاد یعنی امین احسن اصلاحی صاحب کا ہی ترجمہ آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 33 دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے، اور اپنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عورتوں کو یا مردوں کو بھی دوسری آیت میں یعنی 30 میں مردوں کو اور 31 میں عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جب عورتوں اور مردوں کا معاملہ ہو رہا ہو تو آپ نے کس طریقے سے اپنی زینت کی، اپنی نگاہوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ لیکن غامدی صاحب اس کے اوپر ٹھٹھا کر رہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے نگاہیں جھکا کے گر جانا ہے یا گرنے والی بات، حالانکہ غامدی صاحب خود اس مسئلے میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کا واضح آرڈر ہے، اس میں نظریں جھکانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن غامدی صاحب اس آنکھوں کے پردے کو بھی اسلام سے نکال کے آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بس آپ کی نظروں میں پاکیزگی ہو۔ تو غامدی صاحب قرآن پاک تو اس چیز سے خالی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ عورتوں کو دیکھتے رہیں، مردوں کو دیکھتے رہیں، بس آنکھوں میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ بڑا شارٹ یہ ہو جانی تھی آیت، اتنی لمبی ہوتی نا، غد بصر کی بات ہی نہیں ہوتی، صرف اتنی بات ہو جاتی جو غامدی صاحب نے ایکسپلین کی کہ جناب آنکھوں میں پاکیزگی ہونی چاہیے، باقی جو مرضی ہو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور آنکھوں کی پاکیزگی ہو۔ لیکن قرآن غامدی ازم کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے، اور غامدی صاحب کے اپنے استاد بھی اس آیت کا ترجمہ غامدی صاحب کے اس موقف کے بالکل خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے ان کا مسافے والا بھی واقعہ معاملہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے بھی مزید ٹھٹھا کیا ہوگا اسلام کے ساتھ۔ ہاتھ ملانا کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، کسی وقت ضرورت ہو تو ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ جی تو آگے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانا بھی، شیک ہینڈ کرنا کسی عورت اور مرد کا غیر محرم کے ساتھ، وہ کوئی ممنوعات اسلام میں سے نہیں ہے۔ آگے چل کے اس کا بھی آپ کو باحوالہ جواب بھی دیں گے، اور کیسے ابھی اس بات کو ایک گھمائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لا کے فٹ کر کے آپ کو اس کو بیت کے اندر گھماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ قرآن پاک وہ قرآن جو عورت کو زور سے پاؤں
समझ लीजिए ज़मीन पे मारने से भी मना कर देता है। वो कुरान जो आपकी औरत और मर्द के आपस के ताल्लुकात के अंदर आंखें तक झुकाने की सूरह नूर 30 और 31 आयत में कर देता है ममानियत, वो कुरान जो इस चीज़ का आपको हुक्म नहीं दे रहा है, आपको मुसाफे के लिए कोई तरगीब नहीं दे रहा औरत और मर्द की, क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं था? लेकिन इसके ऊपर गामदीज़म ने कहा नहीं जी, कुरान पाक के अंदर इसकी, या फिर वैसे ये ममनुआत में से नहीं है, यानी इस्लाम में ममनुआत में से नहीं है। तो गामदी साहब आप ये बताएं कि कुरान पाक के अंदर ये जो पखाना होता है इसको खाने से कहाँ मना किया गया है? ठीक है, ये आप बताएं ना ज़रा, ये भी ममनुआत में से नहीं है। यानी गामदी डॉक्ट्राइन के हिसाब से, हमारी डॉक्ट्राइन नहीं है माज़अल्लाह ऐसी कोई, हम तो कुरान और सुन्नत के दाई है ना, या फिर उसकी बात करते हैं। लेकिन गामदी इस्लाम फिर इसका भी जवाब दे कि जनाब पखाना खाना ममनुआत में से नहीं है, तो फिर आप पखाने को खारिज करके फेंक क्यों देते हैं? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन अभी ज़रा पखाने को छोड़े, गामदीज़म के ऊपर वापस आएँ और इनका अगला मौक़िफ़ ज़रा सुनिए। मुसाफ़ा औरत का कैसे जायज़ होगा गैर मर्दों गैर औरतों के साथ, और गामदीज़म शायद अपनी बहन बेटी का भी मुसाफ़ा जो है वो गैर मर्दों से जायज़ करार देगा। अभी देखिए ज़रा आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में अपने बारे में एक बात कही थी, और ये हमेशा याद रखिए कि शख्सियात के लिहाज से, मसलन एक बात, आप बैठ के गपशप कर रहे हैं, दोस्त है, अहबाब हैं, हम कहते हैं भाई बुजुर्ग आदमियों को जरा इससे बुलंद रहना चाहिए, या इसी तरीके से एक आलिम को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी देखें कैसी फरेबकारी या बारीक वारदात डाली गामदी साहब ने। कैसे कि जनाब उस मुसाफ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए उनका मना था कि वो ख़ुद नहीं करते थे औरतों से मुसाफ़ा, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे हम गपशप कर रहे हो तो हम कहते हैं कि जनाब बड़ी शख्सियत का मामला हो रहा है, बुज़ुर्गों का मामला हो रहा है। ओ गामदी, बताओ ज़रा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्सियत है हम मुसलमानों के लिए, या फिर उसवा हसना है? ठीक है गामदी साहब, आप क्या हो गया आपको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बुजुर्ग या शख्सियत आप उनको कंसीडर कर रहे हैं, नबी कंसीडर कर रहे हैं, या इत्तबा वाला मामला उनका है? लेकिन ये जो घुमाई है ना आपने बात कि जनाब बुज़ुर्गों का मामला बुज़ुर्गों के लिए ऐसा हो जाता है, उनके लिए इस्तिस्ना हो जाता है, या उनको किसी एक ख़ास लेवल पे रखा जाता है, ये बहुत बड़ी बारीक वारदात गामदी साहब ने यहाँ पे डाली है। ठीक है, अभी ज़रा आगे सुनिए, आगे इसको कैसे लिंक करेंगे नबी इस्लाम के साथ, बुज़ुर्गों का मामला, बड़ों का मामला अभी कैसे नबी इस्लाम के साथ लिंक करेंगे? सुने आगे ज़रा, फिर बात इस पर मज़ीद करते हैं। या एक लीडर को ये नहीं करना चाहिए। तो रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गैर मामूली शख्सियत है, आपको बैत लेना होती थी ख्वातीन से। तो आप जानते हैं कि बैत लेते वक्त तो कुछ अल्फाज दोहराए जाएंगे ना, इस्लाम की बैत, तो हाथ काफ़ी देर तक हाथ में रहेगा। तो इस अंदेशे से कि ये चीज़ फितने का बायस न बन जाए पैगंबर के बारे में, आपने फरमाया अना ला उसाफिर निसा, मैं बैत में औरतों से मुसाफा नहीं करता। ये बात कही गई थी। उसको लोगों ने इस मानी में समझ लिया कि मुसाफा करने के नतीजे में आसमान गिर पड़ता है। जी, तो आपने देख लिया, गामदी साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गैर मामूली शख्सियत, यानी इस सेंस के अंदर कि उनका ये ख़ास प्रोटोकॉल था कि वो औरतों से मुसाफ़ा नहीं करते थे, और इसको बैत से भी लिंक कर दिया। तो गामदी साहब के तमाम मुक़ल्लिदीन से और गामदी साहब से ख़ुद भी ये हमारा सवाल है कि कोई एक रवायत ज़ईफ़ दर्जे की भी या फिर सही दर्जे की आप पेश कर दें कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं अपने लिए जो बैत वाला मामला है ना, उसमें मेरा इस्तिस्ना है, मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं कर सकता, बाकी मुसलमान जितने भी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई एक रवायत ले आए। और यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, गामदी साहब ने ये बात मान ली कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ये बोला कि मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता। अब गामदी मुक़ल्लिदीन की मर्ज़ी है कि वो नबी इस्लाम की इत्तबा करें, क्योंकि कुरान ने ऑर्डर दिया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। ज़ाहिरी बात है, अल्लाह तो नहीं फ़िज़िकली मुसलमानों के लिए कोई नमूना अपना पेश करेगा, तो रसूल ही पेश करेंगे ना। तो आगे आया वला तुब्तिलू आमालकुम, तो अपने अमाल बर्बाद ना करो। तो गामदी साहब और उनके फॉलोअर्स अगर वो औरतों से मुसाफ़ा करने के कायल हैं तो उनके अमाल बिल्कुल बर्बाद हैं, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम की इस मामले में इत्तबा को तैयार नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के इस कौल को अपने लिए मानने को तैयार नहीं है, और इसको कहेंगे कि किसी बुजुर्ग का प्रोटोकॉल हो सकता है कि वो किसी औरत से मुसाफ़ा ना करे, या नबी अलैहिस्सलाम को बुजुर्ग बना के पेश कर देंगे कि वो शख्सियत हैं, उनका हो सकता है, हम ये करेंगे। ठीक है, और आखिरी बात कि क्या नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी ने बैत के लिए औरतों से मुसाफ़ा किया? आप वो भी दिखा दीजिए, वो भी आप नहीं दिखा सकेंगे। असल चीज़ जिससे हमें बचना है वो बदकारी है, वो गलतकारी है। जिन्स के मामले में अल्लाह ताला ने शर्मगाहों पर पहरा लगाने के लिए कहा है, नज़रों पर पहरा लगाने के लिए कहा है, ये हिदायत दी गई है।
اگر یہ ہاتھ پلانا بھی کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوتا تو اسی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. تو حضور کے اس جملے سے لوگوں نے یہ حکم نکال لیا ہے, اس کی اور کوئی حقیقت کوئی جی تو غامدی صاحب نے ڈیمانڈ کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مسافہ کرنا منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اتار دیتے. اور غامدی صاحب نے ایک اور اپنی جہالت کا اظہار بھی کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا اور نظروں کی حفاظت کا حکم دے دیا تو نظروں پہ پیرا بٹھا دیا. لیکن غامدی ازم اس جہالت کا نام ہے کہ ابھی ویڈیو کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ نظریں جھکانے سے آپ گر جائیں گے ٹھوکر کھا کے, اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نظروں پہ پیرا بٹھایا ہے. غامدی صاحب آپ نے اللہ سے ڈیمانڈ کی کہ سورہ نور میں مسافہ ایک اللہ اتار دیتا تو آپ مان جاتے. آپ تو سورہ نور کے اندر اللہ نے نظروں کے پردے کو گرایا, اس کو جھکایا, آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو آپ ٹھوکر سے گرنے سے تشبیہ دے کے ٹھٹھا کر رہے ہیں قرآن کا, اور آپ کیا قرآن پاک کے مسافے کو مان لیتے؟ اس کو بھی آپ نے کہہ دینا تھا جی یہ پاکیزگی والا ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے غامدی ازم کو پھر ملاحظہ کر لیا. ویڈیو اب غامدی صاحب کی ویڈیو کا آخری پارٹ دیکھ کے پھر ختم کرتے ہیں. اس موقع کے اوپر دیکھیے نا, صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ ملایا آپ چلے گئے, کچھ دیر تک ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو یہ چیز فتنے کا باعث بن سکتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت, آپ کا گھر, اس میں اسکینڈل بنانے کا بہت بڑا عمل ہوا ہے. سورہ احزاب میں بحث رہا ہے, اس میں حضور نے کہا نا لا اصافح النساء, میں بیعت کے موقع پر عورتوں سے ہاتھ ملا. تو غامدی صاحب اور ان کے فالوورز سے اب ریکویسٹ ہے کہ غامدی صاحب نے ایک دعویٰ اور کیا یہاں پہ کہ سورہ احزاب کے اندر معاملہ آیا کچھ سکینڈلز اور اس طرح کی چیزوں کا. تو غامدی صاحب کے سارے مقلدین اور غامدی صاحب خود بھی وہ زور لگا لیں اور کسی تفسیر سے یہ حوالہ پیش کر دیں کہ کسی مفسر نے لکھا ہو, کسی محدث نے یہ لکھا ہو, یا کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے مسافہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ سورہ احزاب کی آیتیں آ گئی تھیں اور نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی سکینڈل بننے کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں غامدی صاحب کے مقلدین کی طرف سے اس سوال کا جواب آتا ہے, حوالہ آتا ہے, یا پھر وہ اپنے غامدی کو ہی پوجیں گے لیکن ان کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کا, ان حدیثوں کی بھی اطاعت کا ان کو کوئی پاس نہیں ہوگا جو جس کو غامدی خود بھی صحیح کہہ رہا ہے. یعنی اگر غامدی اس حدیث کو صحیح مان رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لا اصافح النساء کی بات کی کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا, تو بھائی اس کو عمل کر لو, اس کے اوپر قرآن پاک سے تطبیق کر لو, اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تطبیق اس حدیث سے کر لو کہ عورتوں سے آپ نے نہیں کرنا. وہ قرآن جو عورتوں کی مردوں کی نظروں پہ آپس کے تعلقات میں پیرا بٹھا رہا ہے, ان کو زور سے پاؤں مار کے چلنے کی اجازت نہیں دے رہا, ان کے ساتھ آپ مس کرنے کی بھی باتوں کی اجازت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے وہ حدیث نہیں بیان کی یہاں پہ کہ جناب اگر کوئی عورت کسی اور مرد کسی عورت کو اگر مس کر لے تو جناب اس کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے, وہ بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. ہم وہ روایت ہی نہیں بیان کر رہے, ابھی ہم صرف غامدی صاحب کے اصولوں کے مطابق جو روایت انہوں نے پیش کی ہم نے اس کا ہی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ غامدی صاحب کی جہالت کیا ہے اور قرآن اور سنت کیا ہے.